السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 274 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دنوں رات، کھل کر کے اور چھپ کر کے، سری طور پر، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور کھل کر کے، دکھا کر کے، علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو باقی رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہم اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، رب کے پاس ہے تو ان کا اجر انہیں ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بڑھا چڑھا کر کے اجر عطا کرے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ نہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنے مالوں کو قربان کرنے والے ہیں، مالی قربانی دینے والے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ان پر، اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی، جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، حلال مال کماتے ہیں، حلال روزی کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں دن و رات خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن و رات خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل مانے رات ہوتا ہے، نہار مانے دن، وہ اپنے مالوں کو دنوں رات خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صدقہ و خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو دن میں بھی خرچ کریں، رات میں بھی خرچ کریں۔ عام طور پر لوگ صدقہ و خیرات دن میں زیادہ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن و رات خرچ کرتے ہیں تو رات میں بھی خرچ کرنا چاہیے، دن میں بھی خرچ کرنا چاہیے، رات میں بھی خرچ کرنا چاہیے، اور خوب خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع رکھنا چاہیے۔ ہم خرچ کریں گے تو کبھی یہ ہمارے دماغ میں نہ ہو کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، مال کم نہیں ہوگا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بلال خرچ کرو، انفق یا بلال، خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے مال کی کمی کا خوف نہ کھاؤ، خرچ کرو، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ روزی دے گا، خرچ کرو گے ملے گا۔ تو دن میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور رات میں بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اسی طرح پوشیدہ طور پہ بھی صدقہ کرنا چاہیے اور کھل کر کے بھی خرچ کرنا چاہیے، دکھا کر کے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ایسے موقع پر جہاں پر لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہم خرچ کریں، مقصد یہ ہو
کہ ہمارے خرچ سے لوگ رغبت حاصل کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے علانیہ طور پر بھی صدقہ کرنا افضل ہے۔ لیکن جہاں خطرہ ہو، جہاں اندیشہ ہو کہ ہمارے خرچ سے ہم کہیں ریا کے فتنے میں داخل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اندر شہرت بازی کا فتنہ داخل نہ ہو جائے، تو ریا اور شہرت کے فتنے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آدمی پوشیدہ طور پہ صدقہ کرے۔ صدقہ دونوں جائز ہے، کھول کر کے بھی دینا جائز ہے، علی اعلان دینا بھی جائز ہے، اور پوشیدہ طور پر بھی صدقہ کرنا جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکی کو چھپائے، اپنی نیکی کو چھپا کر کے صدقہ دے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کو دنوں رات خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کے، دکھا کر کے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی خرچ کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کی جگہ بتائی تھی، خرچ کرنے کی جگہ بتائی تھی، کہا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، یعنی جہاد میں مصروف ہیں، محتاج ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ تنگ دست ہیں، وہ تو وہ ہمارے صدقہ و خیرات کے اولین مستحقین میں سے ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، جہاد میں لگاتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگاتے ہیں، دین کی سربلندی میں لگاتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں تو ترجیحات کو دیکھیں کہ کون زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ دیندار ہے، کون زیادہ دین کی قربانی دے رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی غریب کو دے، بے نمازی کو دے، بے دین کو دے، بدعتی کو دے، مشرک کو دے، کافر کو دے، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کرتے وقت اس بات کا اندازہ لگائے کہ ہمارا مال ہے، ہمارا صدقہ ہے، ہم کس کو دیں، کون زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم خاص طور سے توجہ دیں کہ ہم اپنے مال کو وہاں پہ خرچ کریں جو دیندار ہیں، جو نمازی ہیں، جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں، رات میں، چھپ کر کے، کھل کر کے، اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کر رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑھا چڑھا کے اجر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔